ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں عورتوں پر جو ہے تشدد کیا جا رہا ہے, مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اس کے خلاف آواز کو کس طرح سے بلند کرنا چاہیے, اور قانون میں ایسی کیا مطلب کچھ ہیں چیزیں کہ جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. بہت کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیے, جو چیز میں ہمیشہ پچھلے دفعہ بہت دفعہ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہماری جو ایکچوئل پبلسٹی اوفینسو ہے بہت ہی کمزور ہے, اس لحاظ سے کہ ہم بہت سے پلیٹ فارم سے غائب ہیں. ہندوستان جو ہے اس نے اپنے آپ کو اتنا بڑا ایک پلیئر بنا دیا ہے دنیا میں, کیونکہ وہ ہر پلیٹ فارم میں موجود ہے. کوئی چھوٹی سی کانفرنس ہوتی ہے بین الاقوامی, چھوٹی سی ورک شاپ ہوتی ہے, چھوٹے سے معاملے پہ بھی وہاں انڈیا گھس جاتا ہے. یہ بھی ہمیں, اور انڈیا گھس کے ہماری وہاں برائی کرتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. ہم وہاں ہوتے نہیں اس کو جواب دینے کے لیے. ہمارا کام ہے کہ صرف فارن آفس پہ بھروسہ کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب سائبر اسپیس کا زمانہ ہے, اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, انٹر کنیکٹیوٹی کا زمانہ ہے, اب پالیسی میکنگ کا زمانہ ہے, فیکٹ فائنڈنگ کا زمانہ. دنیا بدل گئی ہے. اس کھیل کے اندر فارن آفس نہیں آتی. فارن آفس آتی ہے کہ ملک کی پالیسی کے ماتحت چلائے, وہ الگ چیز ہے. یہ جو جنگ چل پڑی ہے, یہ اصل جنگ جو ہے, اس کے اندر ہمارے میں کہوں گی ہمارے سولجر جو ہیں اس میں سویلینز جو ہیں وہ مسنگ ہے یا کم بہت ہے. وہاں پہ ہمیں جا کے چھا جانا ہے چاہیے, وہاں پہ ہمیں کشمیری کی آواز اٹھانی چاہیے, وہاں پہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہندوستان کیا بربریت کر رہا ہے. نہ تو آواز بلند کر رہی ہیں, کشمیر میں ہو رہا ہے, اور اندرونی ہندوستان میں کیا نہیں ہو رہا ہے. وہ بات کرتے ہیں ہمارے بلوچستان کی, ہم تو بات کریں کہ ان کی خواتین کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ ان کی جو شدر کاسٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, وہاں کے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. یعنی ہم بھی اٹھیں. وہ ہمارے ہر جگہ میں, کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کے پی میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں پنجاب کے عورتوں کے ساتھ کیا, وہ جا کے ہمیں بدنام کر رہے ہیں. جواب دینے والا ہمارے طرف سے کوئی نہیں ہے. جب تک ہم اس اوفینسو کو نہیں صحیح معنوں میں آگے لائیں گے, اور یہ جو حقیقت ہے نا, یہ ساری یہ باتیں جو ان کی ہیں, اگر جب تک ہم اس کو جا کے ان کو سامنا نہیں کریں گے تب تک ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. جب ہم شروع کریں گے سامنا کرنا, تب دوسرے لوگ بھی پوچھیں گے کہ بھائی اس کا تو جواب دو, یہ جو بات کی گئی ہے یہ کہاں تک اس میں صداقت ہے. پھر اس کا وہ کوئی نہ کوئی جواب دیں گے. ہمارا کام ہے اس کو ایکسپوز کر دینا کہ یہ جو جھوٹ کہہ رہے ہیں, کیسے جھوٹ. ہم ڈائریکٹ جھوٹ تو نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں گے دیکھیے یہ بیان کر رہے ہیں, حقیقت یہ ہے. تو طریقہ ہے, آپ حقیقت ایک سٹائل کے ساتھ ایک طریقے سے. کیا لگتا ہے میڈم کہ ہمارا جو قانون ہے کیا آپ کو کمزور دکھائی دیتا ہے, یا اتنا طاقتور نہیں ہے, یا کوشش نہیں کی جاتی؟ نہیں, ہماری اسٹریٹجی پالیسی میں میرے خیال میں اس میں کہاں کمی ہے, ایسی کہاں کمی ہمیں دکھائی دیتی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا جو تصور دنیا کا ہے وہ میرے رائے میں غلط ہے. ہم نفرتیں بہت بھڑکاتے ہیں. ویسٹ اس وقت پسند کریں یا ناپسند کریں, اس وقت ساری مرکز کا وہ ضامن بنا ہوا ہے, ہر چیزوں کا مرکز بنا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ ترقی ہے. جو ترقی وہاں نظر آ رہی ہے اس سے وہ سارے شارٹس کال کرتے ہیں. ٹریڈ ہو, اکنامکس ہو, سوشل لیجسلیشن, سب چیز میں ان کا ایک مقام انہوں نے بنا لیا ہے. اس میں انڈیا بھی گھس گیا ہے, ہمیں بھی وہاں گھسنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو امریکہ نے کیا ہوگا, اچھا بلا سے. اس طرح نہیں چل سکتا. آپ کو جا کے وہاں پہ اگر ہندوستان امریکہ میں جا کے ایک حیثیت بنا کے عزت حاصل کر سکتا ہے, تو پاکستان کیوں نہیں جا کے حاصل کر سکتا ہے عزت؟ شروع سے امریکہ نے ہماری مدد کی ہے. پاکستان جب بن رہا تھا تو ان کی سپورٹ سے پاکستان بنا, باقی سب نے انکار کر دیا, ریکگنائز نہیں کیا. جب شروع ہوئی ہے پاکستان, تو اس کے اندر آپ کو حیرت ہوگی, جو 6 ممالک ہیں اس میں ہے آسٹریلیا, اس میں امریکہ نے آ کے باقاعدہ یہاں پہ ایمبسی بنا دی تاکہ کوئی ہلا نہ سکے. برٹش نہیں پسند کر رہے تھے اس بات کو, مگر ان کو زبردستی دینا پڑا. اچھا اب وہ دینا پڑا, مگر ماؤنٹ بیٹن آپ کو پتہ ہے وہ تو ہندوستان کے ساتھ تھے. تو جب یہاں پہ امریکن ایمبسی بنی تو یہ اسٹیبلائز ہوا. ایک دوسرا آپ کے تھے فرانس, اس کے ساتھ مصر, اس کے ساتھ سیریا شام, اور پھر نیپال. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جس دن ہم 14 اگست کو انہوں نے ہمیں تسلیم کیا. باقی لوگ تو تھے نہیں. باقی لوگ تو 8-8 9 مہینے کے بعد آئے ہیں میدان میں ہمیں پہچاننے کے لیے, ہمیں تسلیم کرنے کے لیے. اس سے پہلے تو اسٹینڈ آف تھا ہمارے خلاف کہ ہم نہیں مانیں گے, مگر یہ 6 ممالک یہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. اس زمانے میں سعودی عرب اور ایران اتنے مقام پہ نہ تھا, ان کے اندر بہت اندرونی خلفشار چل رہا تھا. تو اس وقت مصر
اور سیریا شام، یہ دونوں الکویتلی تھے، پریسیڈنٹ الکویتلی بہت مشہور فریڈم فائٹر تھے، وہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. مصر نے کنگ فاروق نے ہمارا ساتھ دیا. اس کے ساتھ ان کی ساتھ کی وجہ سے ہمیں مسلمان دنیا سے تقویت ملی، اور ادھر امریکہ اور ساتھ آسٹریلیا، اس کے ساتھ فرانس یہ کھڑے ہو، اور ساتھ نیپال. یہ ہیں ہمارے پہلے دوست. جب ہم انہی کو نشانہ بنائیں گے تو ہم تو اپنے قلعہ کو ہلا رہے ہیں نا. ہاں، اپنے قلعہ کو ہلا رہے ہیں، اپنے بیس کو ہم بیس ہلا رہے ہیں. تو طریقہ کار ہمارا بدلنا ہے، ہماری مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہے کہ اس نے کیا، پھر ہم کہیں گے پھر یہودی نے کر دیا. کیا دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو جیسے لگتا ہے کہ ماسی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور کہیے کہ بھائی میں آٹا گوندھ رہی تھی، میں کیا کروں، چڑیا نے آ کے تنگ کر دیا. صحیح، چڑیا تو آئے گی چلے گی. اب خدا کے تم کس طرح سے گوندھ رہی تھی، تم کس طرح سے بیٹھی ہو. یعنی ہم ادھر تک پہنچ گئے ہیں اپنی سوچ میں. مردانہ بھی نہیں رہا، عورت بیچاری جو ماسی مجبور ہے، وہ ذہنیت ہم دکھا رہے ہیں. اس سے ہمیں بالکل گریز کرنا، ہمیں نکلنا ہے. دنیا جدید ہو گئی ہے، چیزیں سوچنے کا طریقہ بدل گیا ہے اور سٹائلز بدل گئے ہیں. تو ہمیں اپنی سوچ بھی بدلنی ہے. انٹرنیشنل پبلک اوپینین نہیں ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، ہمیں انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو اپنے طرف لانا ہے. ابھی میں افسوس سے کہوں گی کہ مجھے افسوس ہوا کہ ہم نہیں گئے OIC میں. ہمیں OIC میں جانا تھا، وہاں پہ ہندوستان بیٹھا تھا، وہ اپنی بات کر رہا ہے، ہمیں اپنی بات کرنی تھی. وہ دکھا رہے تھے مظالم پلوامہ انسیڈنٹ، باقاعدہ انہوں نے ویڈیو پہ دکھایا جب وہ تقریر کر رہی تھی. تو جب ہمارے لوگ جاتے وہاں پہ، وہ بھی اگر وہ ویڈیو بھی نہ دکھاتا، پیمفلیٹ تو ہم دکھاتے کہ کشمیری خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. سب جانتے ہیں لیکن بس نہیں بہن کو جاننا اور چیز ہے. ہم ٹیکنگ فار گرانٹیڈ کی جانتے ہیں. نو، جب آپ کسی کے آنکھوں کے نظر میں چیز کو اجاگر کرتے ہیں، ایک تصویر آتی ہے عورت کی، ایک تصویر آتی ہے اس کے پیلٹس کی، ایک تصویر آتی ہے مردے کی، یعنی لاش پڑی ہوئی ہے، ایک تصویر آ رہی ہے کہ لاش کو گھسیٹ رہے ہیں انڈین سوج، یقین مانیے دماغ ہل جاتا ہے. وہ آپٹکس جب تک ہم نہیں اختیار کریں گے، اگر آپ نہیں وہاں کر سکتے، آپ پیمفلیٹس لائیے، پیمفلیٹس میں تصویریں دیجیے، تقسیم کیجیے، آپ لوگوں کو معلوم ہو. جب تک آپ وہ آفینسو نہیں کریں گے تب تک لوگ جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتے. ذاتی طور پہ ایک چیز آپ کو نظر آتی تو آپ کی ذاتی طور پہ آپ اس پر اٹیچ ہو جاتے. صحیح، بالکل ایگزیکٹلی. ہمیں اپنی سوچ بھی بدلنے کی اشد ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.